جب ہم اس طرح کا بیانیہ بلڈ اپ کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی طرف سے ہو یا پھر کسی اور جماعت کی طرف سے ہو، تو ہمارے بچوں کو کیا میسج جاتا ہے؟ بچے کیا سمجھیں گے جو ابھی سمجھنا شروع کر رہے ہیں ملکی سیاست کو؟ اچھا سمیہ، کیونکہ آپ نے 12 منٹ دی ہو رہی تھی تو وہ بھی معاملہ تھا، تو آپ نے بڑی لمبی چرچا سر وہ ڈسکشن میں تھا، دیکھیں ٹائم تو میں نہیں دیکھ رہی، وہ ڈسکشن میں کچھ سوالات میں نے کر لیے۔ میں سمیہ، کیونکہ میں ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہوں تاکہ میں سمجھ ہوں برابری کا ٹائم ملنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ دیکھیے میں صرف چل آپ کو 2-4 چیزیں بڑی اختصار کے ساتھ کہنا۔ فوج کے اوپر آج یہ حرزہ سرائی کر رہے ہیں، جس فوج کے اوپر آج یہ سیاست کی تہمت باندھ رہے ہیں، جس فوج کی آج یہ تضحیق کر رہے ہیں، جس فوجی سربراہ کے متعلق آج یہ نام لے کے تو یہاں پہ واویلا مچا رہے ہیں، پہلے سب سے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ اسی فوج کی نرسری سے یہ پل کیا ہیں، اسی فوج کے گملے میں لگائے گئے بیج سے نواز شریف نکلا، اس کی پارٹی نکلی اور اس نے 3 دفعہ کا اقتدار جو ہے اس کے اوپر براجما رہی۔ آج ان کو جب ایک پورے خطے کے اندر میری ایجنسی، میری ISI، یہ وہ عسکری ادارے ہیں، وہ فوج ہے جس کو دشمن آج تک میدان میں ہرا نہیں سکا، لیکن پاکستان کے اندر NRO مانگتی سیاسی جماعتیں اور ایک خاندان کی چوری کا تحفظ کرتے سینکڑوں یہ جو مشیران ہیں جو ٹیلی ویژن کے اوپر ان کے آگے سپوکس پرسن بیٹھتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا ہے کہ یہ اس فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان کی فرسٹ اینڈ لاسٹ ڈیفنس لائن ہے؟ وہ فوج جس نے وہ جنگ جیتی جو امریکہ نے کھربوں ڈالر لگا کے افغانستان میں ہار دی، وہ فوج جو محدود وسائل کے اندر دشمن کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہوئی ہے، وہ فوج جس کی وردی خون میں نہاتی ہے اور میں رات کو خواب خرگوش کے مزے لیتا ہوں، وہ فوج جس کے جنرل سے لے کے سپاہی تک ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں اور سب نے برابر شہادتیں دے کے اس ملک کی حفاظت کی ہے، اس فوج کے اوپر صرف اس لیے حرزہ سرائی کرنا کہ آپ کے تانے مل رہے ہیں، کیونکہ اب آپ کو را نے، مودی نے اب آپ کو اٹھا لیے ہاتھوں کے اندر، اور آپ کیونکہ پاکستان کے ووٹ کی طاقت سے نکال دیے گئے عوام سے، آج آپ کو حرزہ سرائی کرنے کے لیے فوج مل گئی ہے۔ اور چودھری صاحب اچھے اور خاندانی آدمی ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک ایسے آدمی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس نے حکم دیا ہوا ہے کہ میری چوری بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں، پاکستان کی لاسٹ ڈیفنس لائن فوج پہ حملہ آور ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے سمیہ، انہوں نے پہلے ایک ایپیسوڈ کیا ہوا ہے، انہوں نے جب مشرف کے دور میں 40 صندوق لے کے بعد بھاگنے کی تیاری کی تو مشرف ان کو جانے نہیں دے رہے تھے، مریم کی مرحوم مریم کان میں اتارا اور 10 دن کے اندر NRO لے کے باہر چلے گئے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے عسکری اداروں پہ حملہ آور ہو جائیں گے، ان کو NRO مل جائے گا۔ ان کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے، لیکن آج آگے ایک وزیر اعظم جس کا نام عمران خان ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں اس ساری بات میں یہ جو آپ کا ورڈ ہے نا NRO مل جائے گا، NRO تو نہیں دے سکتے نا آپ لوگ، یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ عمران خان صاحب NRO نہ دے سکتے ہیں نہ ہی وہ دینے کی پوزیشن میں ہیں، تو یہ بار بار یہ بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سمیہ دیکھیے آج آپ نے یہ بات کی ہے، میں پہلے بھی آپ کے شوز میں آتا ہوں تو اس بات کے اوپر آج مجھے صرف 2 منٹ دیں میں اس کو ایکسپلین کروں کہ یہ کیا مانگتے ہیں اور کس طرح پرائم منسٹر سے مانگتے ہیں۔ اچھا دیکھیے جب ان کے کیسز ہیں عدالت کے اندر، لیٹ می ایکسپلین ٹو دی جنرل پیپل، عام لوگوں کو میں سمجھاؤں، جب عدالت کے اندر کیسز ہیں وہاں پروسیکیوشن کی ساری جو ٹیم کھڑی ہوئی ہے وہ تو گورنمنٹ کی ٹیم ہوتی ہے، اس کے جو پروسیکیوشن جنرل سے لے کے ایڈوکیٹ جنرل سے لے کے نیچے ساری جو ٹیم ہے، اگر حکومت ان کیسز کو پریس نہ کرے، یعنی کہ اس کے اوپر دباؤ نہ ڈالے، اس کے اندر ایڈجرمنٹ لے، شہادت ریکارڈ نہ کرنے دے، تو وہ کیس لٹکے رہتے ہیں اور ایونچولی داخلی دفتر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے عدالتوں کے ذریعے ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر کے حکومت کے ساتھ مل کے NRO لینا۔ جس طرح کے زرداری صاحب کو 13 سال نواز شریف صاحب نے پابند سلاسل رکھا اور اپنی لیگل ٹیم کو کہا کہ ان کو رگڑا دیے رکھے، نہ ان کو باہر آنے دیں نہ ان کو اندر رہنے دیں، درمیان میں لٹکائی رکھے ان کو، یہ بالکل ایسا ہی NRO چاہتے ہیں۔ اور NRO کی دوسری جو امپورٹنٹ شک ہے آپ کے سامنے جو چیزیں سامنے آئیں، وہ جب ہم نے قومی مفاد کا بل FATF جو بل پیش کیا ہم نے قومی اسمبلی کے اندر، اس متحدہ آپریشن برائے تحفظ بدعنوانی نے جو چیزیں ہمیں لکھ کے دیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ 1990 سے جو کیس چلے ہوئے ہیں ان کو ختم کر دیں، کے اندر انہوں نے لکھ رہا کہ سزا کا ٹراک جو ہے وہ اس کو تبدیل کر دیں، 35 شکیں ہیں نیب کی، 33 کو بالکل ڈیلیٹ ہی کر دیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔